روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے من صام یوما فی سبیل اللہ، جو کوئی بھی ایک دن اللہ کی خاطر روزہ رکھے گا فیہوی بہا فی النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو جہنم کی آگ ہے نا، تقریباً 70 بڑے گڑھوں کی فاصلے جتنا جو ہے جہنم کو دور کر دیں گے، یا ایک روایت میں 70 سیزنز، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دن جب آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے فی سبیل اللہ، اور یہ رمضان کے بارے میں بھی یہ حدیث جو ہے، جو روزے ہم رمضان کے باہر رکھتے ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے صرف، اس میں رمضان بھی شامل ہوتا ہے جب وہ آپ روزہ صحیح سے رکھتے ہیں، اور جب بھی آپ اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عتقاء کرتے ہیں، یعنی اس روزے کے صدقے اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو جہنم سے بچاتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں، ہر دن آپ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں جہنم سے 70 خریف کے مقابل، 70 ڈچز یا سیزنز کے مقابل، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال کا جو سفر ہوتا ہے نا، اتنا فاصلہ دور ہو جاتی ہے جہنم۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک امیجن کرے ایک گھڑا ہے، یعنی کہ ایسا گھڑا ہے، ایک ایسی ڈش ہے جس میں آپ کو 1 سال لگ جاتا ہے اس کے اندر جانے اور باہر نکلنے میں۔ اور اس سے سبحان اللہ یہ پتہ لگتا ہے کہ جو وجہ ہے نا لفظ خریف استعمال کرنے کی، وہ یہ بھی ہے کہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ آپ کو صرف 1 سال نہیں لگتا اس کو کراس کرنے میں، بلکہ آپ کو اور بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑتے ہیں وہاں پر۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے جا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ 70 ایسے ہی رکھتا ہے آپ کے سامنے، آپ کے اور جہنم کے آگے، اور سبحان اللہ یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے اللہ۔ اور پھر اسی سیم کانٹیکٹ میں، اسی سیم ثواب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سزا بھی بتاتے ہیں جو اس کے ایکول ہے، اور یہ جو حدیث ہے بہت ڈرا دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ، کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی جملہ بولتا ہے، ایک لفظ جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ان کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور لا یرا بہا بأسا، اور اس کو یہ برا نہیں لگ رہا ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ برا ہے، اور یا اس کو کہنے سے کیا کیا کانسیکوینسز آ سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، جو بات یہاں پہ آپ ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، آپ بول دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ تو نارمل بات ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے اس بات کو، کیونکہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں، یا آپ سے بھی برے، خاص کر اپنی زبانوں کے معاملوں میں، یا ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جب آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، کسی کے چہرے پہ کوئی شک نہیں پڑتی۔ اور یوزلی کیا ہوتا ہے، ہمیں معاشرہ ہمیں بتاتا ہے، وہ پروو کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، چاہے وہ چیز اللہ کے نزدیک کتنی ہی بری ہو، جو ہماری سوسائٹی کے نارمز ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں، اور ہم آٹومیٹکلی اس کو بھی حلال کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں ہمارا کوئی بھی اختیار اور حق نہیں ہے۔ لا یرا بہا بأسا، فرمایا کہ کوئی شخص کوئی لفظ بولتا ہے، ان کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی گناہ والا ہے، فیہوی بہا فی النار 70 خریفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی وجہ سے وہی معاملہ ہے کہ وہ 70 خریف جہنم سے قریب ہو جاتا ہے، جو ایک لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور 70 ڈچز قریب ہوتا جائے گا۔ اور سبحان اللہ دیکھیں، ایگزیکٹ سیم پنشمنٹ، وہی جو اجر پہلے مل رہا تھا اسی کے ایکویلنٹ جو یہاں پہ بات ہو رہی، سزا بھی ہوئی ہے، وہ جو سیام کا اجر تھا، جبکہ یہ حدیث جو ہے وہ کتاب الصلاح میں نہیں ملتی، لیکن آپ ان دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ پڑھیں تو اس سے ایک بہت گہری بات واضح ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، کہ جو وہ ایک لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے اتنا فاصلہ جو کہ مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، کیسے ہم ان حدیث کو سمجھیں، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث قریب نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کہ آپ کی زبان کا برا بول ہی کافی ہوگا آپ کی تمام نیکیوں کو خراب کرنے میں۔ ایک برا کلمہ جو آپ نے منہ سے نکالا وہ آپ کے پورے رمضان کو خراب کر دے گی، نہ صرف آپ کا رمضان بلکہ آپ کی نمازیں بھی، آپ کے حج بھی، آپ کے لیلۃ القدر بھی، آپ کے صدقے بھی، سب کچھ۔ اور مثال کے طور پہ وہ عورت جو کہ اپنے ہمسایوں کو گالیاں دیتی تھی یا اپنے منہ سے برے الفاظ نکالتی تھی، یا ایک آدمی جو اپنی عورت کو جو ہے وہ گالیاں نکالتا ہے، یا وہ شخص جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، کہ وہ عورت، اس کے روزے، اس کے صدقے، اس کی نمازیں، یہ سب کا سب ضائع ہو جائے ایک ساتھ۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی زبان کے بول جو اس کے منہ سے نکلے، جو کہ اس کی فیملی ممبر بھی نہیں تھے،
اب آپ سوچیں وہ لوگ جو آپ سے قریب ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک شخص اپنی تمام نیکیاں دیکھے گا جو کہ اس سے دور ہوتی جائیں گی اس کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو آپ نے اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی تھی نا، وہ آپ کی نیکیاں لیتے ہوئے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا نیکیوں کا، اور ان کے جو گناہ ہیں وہ آپ کے حصے میں آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی ہمیں یہ بتا رہے ہیں جو ایک زبان کا اثر ہے نا، ایک برے بول کا جو اثر ہے، اس کا کیا کیا نتیجہ نکلتا ہے قیامت کے دن آپ دیکھیں گے، جس سے نہ صرف آپ کے روزے ضائع ہوں گے بلکہ تمام کی تمام نیکیاں۔ لیکن سبحان اللہ ان دونوں حدیثوں کو ساتھ لیں کہ جب بھی آپ ہر دن روزہ رکھتے ہیں آپ کے پاس یہ موقع ہے، یا تو آپ اپنے آپ کو جہنم سے دور کریں جن کا فاصلہ 70 کھائیوں یا گڑھوں کے مقابل ہے، جس میں ہر ایک کا سفر جو ہے وہ 1 سال لگ جاتا ہے آپ کو مکمل کرنے میں، یا پھر آپ کا جہنم سے قریب ہونا جو کہ 70 سال کا سفر ہے یا 70 گڑھوں کا سفر ہے جن کی مدت 70 سال ہے۔ ہمیں لٹرلی سبحان اللہ یہ چیزیں دی جا رہی ہیں جس کا ہر دن فرق پڑے گا ہم پر، یا تو آپ اس طرف آئیں گے جہنم سے دور، یا پھر آپ دوسری طرف جائیں گے جہنم کے قریب، اور صرف ایک لفظ کی مار۔ اور دیکھیں ایک لفظ کیا ہے، اور ایک برا کلمہ ایک طرف، ذرا سوچیں اس بات کے اوپر۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا تو یہ بات سوچنے میں مجبور کر دیتی ہے کہ یار ہمیں واقعی دھیان رکھنا ہے کہ ہماری زبانوں سے کیا کیا نکلتا ہے اس دن کا، اور اس زبان سے کیا کیا میری زندگی یا قیامت پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اور مجھے چاہیے کہ میں اپنے رمضان اور سیام کو اچھے سے رکھوں تاکہ میں اس خوبصورت موقع کو کہیں ضائع نہ کر دوں۔